الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، جو آپ کے ساتھ ریکارڈنگ شیئر کی جاتی ہے یوٹیوب چینل پر، اس کے ڈسکرپشن باکس میں اسائنمنٹ کے کوسچنز موجود ہوتے ہیں. ان کے آنسرز آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھ کر فیس بک گروپ جو کہ دی قرآنک ایجوکیشن کا ہے اس پہ اپلوڈ کر دینے ہوتے ہیں. اس طرح آپ کے اسائنمنٹ سبمٹ ہو جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النحل آیت نمبر 41 لیکچر نمبر 5 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ اللہ کے لیے، من بعد اس کے بعد، ما ظلموا کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم ضرور ہم انہیں جگہ دیں گے، فی الدنیا دنیا میں ٹھکانہ دیں گے ہم انہیں، حسنۃ اچھا، ولا اجر اور ان بے شک اجر ہوگا، آخرتی آخرت میں بھی، اکبر بہت بڑا، لو کاش، کانوا یعلمون وہ جانتے ہوتے. الذین وہ لوگ جو صبروا جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم اور اپنے رب پر، یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں. جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا میں صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا کو بھی ہم نے اچھا کر دیا اور آخرت کو بھی ان کے لیے بہترین بنا دیا گیا. ولا اجر الآخرۃ اکبر اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے. اور پھر وہ لوگ خواہش کریں گے، لو خواہش کرنا یا کاش کے معنی میں، کہتے ہیں نا کاش ایسا ہو جائے، لیکن مومن کی ڈکشنری میں کاش کا ورڈ نہیں ہوتا. مومن کبھی بھی کاش نہیں کہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے، مومن بھروسہ کرتا ہے کہ اچھے کام کرے گا تو جنت ملے گی، کبھی کوئی ذرا برابر بھی تکلیف پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے اس کے لیے. لو کانوا یعلمون، اور پھر وہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش انہوں نے بھی صبر کیا ہوتا جنہوں نے صبر نہیں کیا ہوگا. اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جن پر ظلم کیا گیا، اور انہیں ہم ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا. کاش ان کو خبر ہوتی، لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس چیز کو جان لیتے، امیجن کر لیتے، اس چیز کو سوچ لیتے کہ ان کے لیے کتنا بڑا اجر ہے. الذین صبروا علی ربہم وعلی ربہم یتوکلون، اور جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اب ان آیات کا آیت نمبر 41 اور 42 کا شان نزول اس طرح سے ہے. یہاں ذکر ان مومنین، سابقین، صادقین کا ہے جنہوں نے کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے نہ صرف شہر مکہ بلکہ ملک حجاز اور سارے علاقہ عرب کو چھوڑ کر ایک دور دراز ملک حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی. تاریخ اسلام کی یہ پہلی ہجرت تھی اور دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی تھی. جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو بےحد ستانا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ جو کوئی چاہے وہ اپنی جان اور ایمان کے بچاؤ کے لیے حبشہ کو چلا جائے. اور اس اجازت کے بعد ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، رات کی تاریکی میں مکہ سے نکلا اور جہاز میں سوار ہو کر حبشہ کو روانہ ہو گیا. اس مختصر قافلہ کے سردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کی بیوی سیدہ حضرت رقیہ آپ کے ساتھ تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوط اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی. ان کے پیچھے اور بھی مسلمان تقریباً 83 بتایا جاتا ہے کہ 83 مرد اور 18 عورتیں مکہ سے نکلے اور حبش روانہ ہوئے. ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. قریش نے سمندر تک ان کا تعاقب کیا مگر کشتیوں میں بیٹھ کر یہ روانہ ہو چکے تھے. اب ان مہاجرین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان حضرات مہاجرین نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن مکہ کو چھوڑا، حق کی حمایت کی، اللہ کی رضا کے لیے سفر کی
تکلیف اٹھائی، گھر بار، مال و دولت، عزیز و قارب سب کو خیر بات کہا، ان حضرات کو بشارت دی جا رہی ہے اور ان کا اجر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیا ہے اور اللہ اچھا ٹھکانہ دے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر ہجرت کی یہاں دو کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں۔ یہاں آیت میں ہجرت کی دو کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں، ایک راہ حق میں یا راہ خدا میں ہجرت ہو، ہجرت یعنی ترک وطن سے مقصد محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، رضا الہی کا حصول ہو، کوئی دنیاوی طمع دامن کوئی ایسا لالچ ان کو نہ ہو جو ان کے ذہن میں آ سکے۔ سیکنڈ کنڈیشن اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ مظلوم ہونے کے بعد ہجرت ہو، ظلم کا لفظ عام ہے، جسمانی ہے، مالی ہو یا مذہبی یا کسی بھی طریقے سے، جب یہ حضرات صحابہ ہر طرح کے ظلم اور سختی کو برداشت کرتے رہے، بالآخر وطن محبوب اور اپنے عزیز و قارب کے چھوٹنے کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے قدموں کو جمائے رکھا اور ہر طرح سے ہر رشتے سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو کر رہے، خالص اسی کی مدد کے لیے اسی کی مدد حاصل کی اور پھر اسی پر بھروسہ کیا، یہاں تک کہ دیکھ لیا گیا کہ جو اللہ کا ہو کر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان حضرات صحابہ کو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری ان آیات میں سنا دی ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ضرور ہم انہیں دنیا کی بھلائی عطا فرمائیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کی بھلائی، آخرت کی کامیابی، آخرت کا اجر اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے ہوگا، زیادہ ہوگا۔ تو جو اللہ کی پرواہ کرتا ہے پھر اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اب ہجرت کا حکم کیا ہے؟ حبشہ کی ہجرت کے بعد پھر روز بروز مصائب و تکالیف اور کافروں کی طرف سے تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت کر جانے کی اجازت دی اور خود بھی ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر راہ حق کے لیے راہ خدا میں اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب مکہ کو چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے، بہت غمزدہ تھے۔ ایون کچھ احادیث کا مفہوم ہے، احادیث کی کتابوں سے روایات سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر پریشان تھے، فرمایا اے مکہ میں تیرے سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے چھوڑتے ہوئے تمہیں دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ میں نے اس سرزمین پہ اپنی زندگی کے کئی سال گزارے ہیں اور میں تیرے سے یاد رکھنا مکہ میں تیرے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو وہاں سے نکلے کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچ کر اعلان عام فرما دیا کہ جہاں کہیں جو مسلمان ہو اس کے بس میں ہو تو مدینہ کو چلائے۔ فتح مکہ کے پہلے یہ حکم جاری رہا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلامی حکومت وہاں قائم ہو گئی تو اسلامی قوانین پر عمل کرنے میں جب مزاحمت کا خطرہ نہ رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کا کوئی بھی جواب نہیں رہا، البتہ جہاد کا حکم ابھی بھی باقی رہا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہجرت کا حکم بالکل منسوخ ہو گیا، ہاں صرف مدینہ کو ہجرت کے لیے کہہ دیا گیا کہ اب وہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب سارے کے سارے ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، اور باقی حکم ہجرت اسی طرح سے باقی ہے کہ جہاں فرائض و واجبات شریعہ میں مزاحمت ہوتی ہو اور جو حکومت ہے وہ آپ کو اسلامی قوانین پر عمل کرنے سے روکتی ہو اور مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہ ہو اور مسلمانوں میں اتنی طاقت بھی نہ ہو کہ وہاں سے کسی چیز کو روک سکیں، جیسے کہ پاکستان جب بنا تھا مسلمانوں نے ہندوستان سے انڈیا سے ہجرت کی اور پاکستان آ گئے تھے، تو مسلمانوں نے ایک طرح سے ہجرت کی تھی اور کس بنیاد پہ آئے تھے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آئے تھے، لیکن کیا ہم اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ لیکن یہ پاکستان بنا تو اسی بیس پہ تھا نا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ بنا تھا کہ اسی کے اکارڈنگ لا الہ الا اللہ کے اکارڈنگ ہم لوگ اپنی زندگی کو گزاریں گے، اسی کے اکارڈنگ اسلام کے قوانین کے اکارڈنگ اپنی زندگی بسر کریں گے، کیونکہ وہاں پہ ہم کھلم کھلا صحیح سے عبادات نہیں کر سکتے، ہمارے بچے جو ہیں ان کی عادات کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوؤں میں رہتے تھے، سکھوں میں رہتے تھے، پھر مسلمانوں میں وہی چیزیں پائی جاتی تھی۔ ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم حالانکہ قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہندوانہ
रस्म है इसको छोड़ दीजिए। उनका कहना ये होता है कि हमारे बाप दादा ये करते आए हैं और हमारी ये रवायत है कि इसमें ये होता आ रहा है। अब उनको और हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड कहाँ से था, हमारी रवायत कहाँ से थी। हम इंडिया से उठ के आए हैं, हम वहां से आए हैं, तो हमारे जो बड़े थे अगर उनके अंदर कोई ऐसी हैबिट है तो क्या है कि वो वहां से उठ के आए थे, तो उन लोगों को देखते हुए, उन लोगों के साथ रहते हुए उनके अंदर ऐसी हैबिट्स आ गई थी जिसकी वजह से हमारे बड़ों ने ये सोचा, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर करोड़हा बरकतें नाजिल फरमाए। कायदे आजम रहमहुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ताला अलैह की कब्रों पे अल्लाह ताला करोड़हा रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए कि जिन्होंने ये सोचा कि हमारी नस्लें जो है वो तबाह हो रही हैं। किस लिए? क्योंकि ये जिन लोगों के अंदर रह रहे हैं उसमें तरह तरह की कौमें आबाद हैं, ये उन्हीं के रस्म और रवाज को अडॉप्ट कर लेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। इनको नहीं पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या इस्लाम में जायज है, क्या नाजायज है। इसीलिए फिर वहां से जब हिजरत की, तो हिजरत जब वहां से मुसलमानों ने करके पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान में रहे, तो उन लोगों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यही पैगाम है, वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू, कि जिन लोगों ने हिजरत की अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए, तो जिन्होंने अल्लाह के लिए जुल्म को बर्दाश्त किया, और हमारे बड़ों ने किस जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें वही चीजें अट्रैक्ट करती हैं, हमें लगता है कि पता नहीं क्या है। हालांकि उस गंदगी से हमें निकाल दिया गया, अल्लाह ने हम पर इतना करम फरमाया, इतना रहम फरमाया, अल्लाह ने वहां की गंदगी से हमें महफूज रखा। क्या हमारा ईमान इतना स्ट्रांग है कि हम वहां रहते, हम तरह तरह की रस्मों को देखते, रिवाजों को देखते, हम वहां पे हमारा रहन सहन उन लोगों जैसा होता, तो क्या हमारा ईमान महफूज रहता? क्या हम सही से हिजाब ले सकते? क्या हम सही से बुर्का पहन सकते? क्या आपको याद नहीं है कि उन लोग वो बारहा इस चीज को उठा चुके हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप अ, इस्लामी लिबास नहीं पहन सकते, आप बुर्का पहन के नहीं यूनिवर्सिटी आ सकते, आप कॉलेज बुर्का पहन के नहीं आ सकते। ये वो कह रहे हैं ये ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग नहीं चलते, ये हमारे ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग नहीं चलते, ये सही से नहीं परफॉर्म करते, इनका यूनिफॉर्म सही नहीं है, ये वो। तो अल्लाह ने हमें इन सारी चीजों से महफूज रखा है, अल्लाह ने हम पर बड़ी रहमत नाजिल फरमाई है, बड़ी बरकत नाजिल फरमाई है। तो असल जिहाद तो उन लोगों का भी है जो ऐसी जगहों पर रहते हुए अपने ईमान की हिफाजत करते हैं। और अभी भी बहुत से मुस्लिम्स वहां हैं जो कि अपने ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हिजरत के लिए बताया है कि जो हिजरत करता है अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में, जैसे कि हमारे बड़ों ने हिजरत की, इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए, तो अल्लाह ने उनके लिए भी अजर सवाब रख दिया है कि उनके लिए दुनिया को भी अच्छा कर दिया जाएगा, आसानियां उनके लिए हो जाएंगी। किस तरह की आसानियां हो जाएंगी? नमाजें पढ़ेंगे, उनके लिए आसानियां होंगी, इस्लामी काम जितने भी परफॉर्म करना चाहेंगे सही से कर सकेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, जहां चाहेंगे गाड़ी रोकेंगे, नमाज के लिए उतर खड़े होंगे, वजू करेंगे। और ये एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन फिर भी हमें इतनी हेजिटेशन महसूस होती है। हम ड्यूरिंग क्लास, हम कहीं ऐसी जगह पे हों, हम जब देखते हैं कि इतने लोग हैं, हालांकि पता है इर्द गिर्द सभी मुस्लिम हैं, और हमें हेजिटेशन हो रही होती है कि हम नमाज पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो अल्लाह ने जो कहा है ना, फिर दुनिया हसना, कि आपके लिए दुनिया को अच्छा बना दिया जाएगा जब आप हिजरत कर लेंगे। तो अच्छे से मुराद यही है कि आप विदाउट हेजिटेशन इस्लामी जो आप जो इस्लामी अरकान है, या उनको सही तरीके से आप परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, तो ये दुनिया में भी आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, और जब दुनिया में आप अच्छे तरीके से आप सारे कवानीन को परफॉर्म करेंगे, अरकान को पूरे करेंगे, अरकान इस्लाम को पूरे करेंगे, तो आपके लिए आखिरत में भी बड़ा अजर रख दिया जाएगा। अगर आप इस नियत से नहीं हिजरत कर रहे, आप किसी और नियत से हिजरत करें, तो उसका क्या सवाब होगा? उसका उसके लिए क्या अच्छाई है, क्या बुराई है? अच्छाई यही तो नहीं होती कि दुनिया में आप कहें कि अगर हमारा रहन सहन अच्छा है, हम बहुत अमीर हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो ये दुनिया अच्छी हो सकती है। दुनिया अच्छी होने से मुराद ये भी है कि अगर आप दुनिया में भी अल्लाह ताला की मानकर चलते रहें, दुनिया और आखिरत को, और दुनिया इस्लाम को और दुनिया को साथ साथ लेकर चलें, तो फिर आपकी दुनिया अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आपके ख्याल में दुनिया यही है कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है तो वो कामयाब है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। मुस्लिम की, मोमिन की ये सोच ही नहीं होती कि वो इस चीज को सोचे कि दुनिया उसकी अच्छी है, फिर दुनिया हसना, दुनिया उसकी अच्छी है
جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس روپے ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اس کی دنیا اچھی ہے۔ دنیا اللہ نے بتا دیا ان لوگوں کی اچھی ہے جو اپنے نبی کی بات پہ عمل کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، جو اس کی لائی ہوئی کتاب کو اسٹرانگلی پکڑ لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے فرمایا گیا ہے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، ان کے لیے آخرت میں بھی اجر ہے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف آدمی ہی رسول بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجے ہیں کہ ان پر وہی بھیجا کیجیے۔ سو اگر آپ اس چیز کو نہیں جانتے، ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ اس کو نہیں جانتے، بالبینات والزبر، بالبینات اور واضح نشانیوں کے ساتھ، والزبر اور کتابیں، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، الیک الذکر آپ کی طرف یاداشت، لتبجنا تاکہ واضح کر دیا جائے، للناس لوگوں کے لیے، ما نزل جو نازل کیا گیا ہے، الیہم ان کی طرف، ولعلہم تاکہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں۔ تو اہل علم سے پوچھ لیجئے کہ اور آپ پر بھی یہ قرآن اتارا تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان کو آپ ان سے ظاہر کر دیں اور تاکہ وہ فکر کیا کریں۔ تو پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے، اور پھر اگلی آیات میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے۔ پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے رستے سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے، ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ اب ان آیات میں ان منکرین کو جو انکار کرنے والے ہیں کتابوں کا، رسولوں کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کو جواب دیا جا رہا ہے ان آیات کے ذریعے سے۔ ان منکرین کو سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، رسالت اور بشریت میں منافعات سمجھتے ہیں، محض یہ محمل بات کریں، کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے صرف آدمی ہی رسول بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجے ہیں۔ یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ کسی فرشتہ کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا، کسی کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو ڈفرینٹ ہوتا، وہ انسان نہ ہوتا، وہ بشر نہ ہوتا، تو ان لوگوں سے پہلے، ان لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا اچھے سے کہ آپ سے پہلے بھی آدمیوں کو ہی رسول بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اسی طرح سے جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے فرشتے نازل نہیں کیے بلکہ انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ تو جتنے رسول سابق میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سب انسان ہی تھے اور مرد ہی تھے۔ بس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں کیا تعجب ہے، اللہ نے تو ان پہ مہر لگا دی، اللہ نے ان پہ سٹیمپ لگا دی کہ یہ لاسٹ پروفٹ ہے، اللہ نے ان کا درجہ بڑھا دیا، ان کو بلند کر دیا اور فرمایا کہ سب مرد ہیں۔ میں بہت کہتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں اللہ نے اگر مرد کو سپیریئر کر دیا ہے نا، تو اس چیز کو ہمیں جتنا جلد سمجھ لیں اور اس چیز پہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں اتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ اللہ نے مرد کو ہمارے لیے ایز اے سیکیورٹی گارڈ بنا دیا ہے، بھائیوں کی صورت میں، فادر کی صورت میں، ہسبینڈ کی صورت میں، اللہ نے مرد کو ہمارے لیے ایک بہترین سیکیورٹی گارڈ بنا دیا۔ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹیز بھی زیادہ رکھ دی ہیں نا، اللہ نے اس کے لیے اس کو کہا ہے کہ اگر عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے نا، اس کو مرد کی پسلی سے ہی پیدا کیا ہے، بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو نرم و نازک پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں اس کو سپیریئر کیا ہے، تو اس میں طاقت بھی زیادہ رکھی ہے۔ اور مرد کو اللہ نے سپیریئر اس لیے بھی کیا ہے، اور مرد کی سپیریئرٹی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر، کوئی عورت کو، کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو سلیکٹ نہیں کیا پیغمبری کے لیے۔ ہم بات کریں حضرت مریم علیہ السلام کی، تو وہ ولیہ تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ولیہ تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھیں، لیکن وہ پیغمبر نہیں تھیں۔ تو اللہ نے کیوں نہیں چنا کسی عورت کو؟ کیونکہ اللہ نے سپیریئر بنا دیا مرد کو، رجالن، اور اللہ نے رجال کو چن لیا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے آپ سے قبل صرف مردوں کو ہی
नबी बनाया, रसूल बनाया, रिजालन नूही इलैहिम, और मर्दों की तरफ ही हमने वही भेजी, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, और उन्हें किताबें और मोजज़ात देकर भेजा और उन पर वही की जाती ताकि आप इसको, लेकिन फिर भी आप इसको नहीं जानते। इन कुंतुम ला तअलमून, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को नहीं जानते और ना ही इस चीज़ को मानते हो। लेकिन मा नुज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून, और हमने जो उन पर नाज़िल किया है, इसको सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो कि गौर व फिक्र करते हैं, जिनके अंदर यादाश्त मौजूद है, जिनके अंदर अक्ल मौजूद है। जिनके अंदर अक्ल मौजूद होगी वही कुरान पे गौर व फिक्र करेंगे, वही कुरान को समझेंगे। जिनमें अक्ल नहीं होगी, जिनमें गौर व फिक्र करने की सलाहियत नहीं होगी, जिनमें हर चीज में अल्लाह ताला की जात को सर्च करने की सलाहियत नहीं होगी, वो कभी भी इन चीजों पर ईमान नहीं ला सकते। और अल्लाह ने किसी भी औरत को नबी नहीं बनाया। यहाँ रिजालन का लफ्ज आया है, इससे ये इस्तदलाल किया गया है कि मर्तबा, ये सुपीरियरिटी अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए ही महदूद किया है। किसी औरत को अल्लाह ने इस मनसब नबुव्वत रिसालत पर फाइज नहीं किया। किसी औरत को अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बनाकर नहीं भेजा, ना ही इनकी तरफ वही की, और ना ही अल्लाह ताला ने उनको ऐसा कोई रुतबा अता किया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की तरफ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा भी बड़ी नेक औरत थी, अल्लाह ताला ने उनकी तरफ भी जो बात की ना कि वही उनकी तरफ की जाती थी, जिस वही का जिक्र कुरान करीम में आया, वो वही इल्हाम और वही विलायत थी, ना कि वही नबूवत और रिसालत। क्योंकि वही का लफ्ज कुरान करीम में मुख्तलिफ मीनिंग्स में इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि अब अगर हम बात करते हैं सूरह मरियम की, तो उसमें जिक्र है ना कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ भेजा, उनको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वो उनके पास वही लेके गए। तो इसमें बाज रवायत में ये है कि हो सकता है कि वो कोई इल्हाम हो, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे वाज़ेह करके फरमा दिया कि किसी औरत की तरफ अल्लाह ने वही नहीं भेजी। उन्हें इल्हाम हो या फरिश्ता कोई और हो, वो इस शक्ल में हो, और जाके उन्होंने उनके सीने पे फूंक मारी हो, जिससे फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ हुई। तो अहले इल्म वालों से पूछकर इस चीज का इत्मीनान कर लेना चाहिए। मुशरिकीन से खिताब हो रहा है, इरशाद हो रहा है कि जिन्हें तुम अहले इल्म समझते हो, यानी अहले किताब यहूद और नसारा, इन्हीं से आप इस मसला के मुतालिक पूछ सकते हैं, अपना इत्मीनान कर सकते हैं कि गुज़िश्ता दौर में भी, आपसे पहले भी पैगंबर आते रहे हैं, और वो सब के सब मर्द ही थे। सब मर्द थे और सब पैगंबरी के मनसब पर फाइज थे, उन्हें मोजज़े भी दिए गए, किताबें भी दी गई। और अगर कुरान और कौले रसूल का तुम्हें यकीन नहीं है, तो दूसरे अहले किताब से आप पूछ सकते हैं, जिनके इल्म के बारे में आप बड़ा अकीदा रखते हो, मजबूत अकीदा रखते हो कि ये झूठ नहीं बोलेंगे। अब जो मुशरिकीन मक्का थे, उनके ज़हन में ये चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से बैठी हुई थी कि ये जो यहूदी हैं और ये ईसाई जो है ना, ये झूठ नहीं बोलते, ये अहले किताब है। बड़ी उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। यहूदियों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि ये अहले किताब हैं। इन्हें, ये जो ज्यू हैं, इनको मिली हुई है तौरात, और ये जो क्रिश्चियन हैं, इनको मिली हुई है इंजील। इनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। अब उन बेचारों को क्या पता था? उन लोगों को ये तो पता ही नहीं था कि ये लोग तो झूठ बोल बोल के उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं, जो उनके कहते हैं, बड़े कहते हैं कि आप इस आयत को इस तरह से बयान कर दें, इसमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को गायब कर दें, तो वो वैसे ही किया करते थे। तो अब उन लोगों से कहा जा रहा है कि आप जिन लोगों को बड़ा अपना समझते हैं ना, जिन पे आप बड़ा अकीदा रखते हैं कि ये लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते, उनसे पूछ लीजिए। उनकी किताबों में मौजूद है कि पहले भी जिन पैगंबरों को भेजा जाता था, वो मर्द ही हुआ करते थे, और वो इंसान ही हुआ करते थे, वो आदमी ही हुआ करते थे। आप जो कहते हैं कि किसी फरिश्ते को क्यों नहीं नबी बनाकर भेजा गया, तो ये आप इन लोगों से कंफर्म कर सकते हैं। أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون। और जो लोग बुरी बुरी प्लानिंग्स करते हैं, अफअमिन الذين मकरू السيئات, मकरू का मतलब क्या होता है? प्लानिंग्स करना, बुरी बुरी तदबीरें करना। जो बुरी बुरी, मकरू तदबीरें करना, सहियात बुरी बुरी, और जो बुरी बुरी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं, अन यख्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, कि वो अल्लाह ताला उनके लिए धनसा देगा ज़मीन को। उन लोगों को ज़मीन के अंदर धनसा दिया जाएगा, ज़मीन के अंदर उनको गर्क कर दिया जाएगा, और उन पर अज़ाब इस तरह से आएगा। और ऐसे लोग जो इस बात से बेफ़िक्र हैं, अल्लाह ताला उनको ज़मीन में धनसा देगा, उन पर ऐसे मौके से इस तरह से अज़ाब आ पड़ेगा जहाँ से उनको गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह की तरफ से उन पर वहाँ-वहाँ से अज़ाब उतरेगा जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकेंगे।
او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سو یہ لوگ اللہ کو ہرگز نہیں ہرا سکتے، اللہ چاہے تو ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، اٹھا لے، یہ نہیں ہرا سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم، یا ان کو گھٹاتے گھٹاتے پکڑ لے سو آپ کا رب بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے۔ اب کیونکہ کفار کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا، اب ان کو یہاں پہ الرٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو عذاب قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی ان کے خلاف پلاننگز کر رہے ہیں نا، ان کے خلاف یہ جو آپ سازشیں کرتے رہتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، آپ مکر و فریب کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے تھے، پلاننگز کیا کرتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ شاید وہ اس طرح سے اسلام کا نام مٹا دیں گے، لیکن اللہ نے اس کو تا قیامت کے لیے بلند کر دیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور سب کی پلاننگز ناکام ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس طرح سے پلاننگز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی عذاب سے بھی ڈرایا، اور آگے بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے پکڑے گا، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کریں گے اللہ ان پہ اس طرح سے عذاب نازل کرے گا۔ اور یہ جو کسی کے خلاف پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے طرح طرح کی پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پہ انہی کی پلاننگز الٹ دی جاتی ہیں، انہی کا مکر و فریب الٹ دیا جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ اس طرح سے کیسے ہو گیا، اللہ ان کی پلاننگز کو انہی کے اوپر الٹ دیتے ہیں، اور پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ تو قرآن یہاں پہ اگلی قوموں کا بھی حال بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو لوگ پہلے بھی پلاننگز کرتے تھے اللہ نے ان کو بھی تباہ کیا اور برباد کیا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے، زمین پھٹ جائے، الٹ جائے، اور وہ نیچے دب جائیں اور زمین کے اندر گھس جائیں۔ گزشتہ تاریخ دیکھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بکثرت افراد اللہ کے اس عذاب سے دوچار بھی ہوئے ہیں، اس عذاب کے اثر میں بھی آئے ہیں۔ قارون کا زمین میں دھنس جانا اپنے سارے خزانے کے ساتھ، اس چیز کو بھی ہم بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں، اپنی ہسٹری میں اس چیز کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ سارے خزانے کے ساتھ ہی جتنے زمین کے خزانے تھے، اس کے پاس بہت زیادہ خزانہ تھا، اس کے ساتھ ہی اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو یہ لوگ جو اتنے مطمئن اور بے باک ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو لگتا ہے کہ کبھی بھی ان پر عذاب نہیں آئے گا، تو اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کے لیے بالکل بھی نڈر نہ ہو، بالکل بھی بے خوف نہ ہو سکتا ہے کہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آ جائے۔ اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے بستروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے ایک دم سے پکڑ لے اور بالکل عاجز اور بے بس کر دے، یہ سب اس کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناگہانی بلا نازل نہ کرے، بلکہ پہلے علامات آثار عذاب نمایاں ہوں، مرنے سے پہلے لوگوں کو بے چینی، خوف، ہراس میں ڈال دے، پھر رفتہ رفتہ سب کو ہلاک کر دے، مثلاً قحط پڑ جائے، وبا پھیل جائے، دشمنوں کا تسلط قائم ہو جائے، دشمن کوئی خوف طاری ہو جائے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، انسان کو خوف میں مبتلا کر سکتا ہے، انسان کو بے چینی میں مبتلا کر سکتا ہے، تو پھر اس طرح ہو جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی زمینی آسمانی آفت کو لانا مشکل نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے جس طرح سے چاہے ختم کر سکتا ہے، اور جس طرح سے چاہے اللہ اس کو عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مختلف قسم کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی تسلی دی ہے، اتنا دلاسا دیا ہے، اور کیا فرمایا ہے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور فرمایا کہ آپ کا رب بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ تو اس میں اول تو لفظ رب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کے عذاب انسان کو صرف دکھانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے تقاضے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا شفیق اور مہربان ہونا بتا کر اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ غلط کام کریں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اور جب آپ اس سے غافل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء
يتفيأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی ان پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھا جس کے سائے کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف اس طرح سے جھک جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے تابع ہیں۔ کتنی پیاری اور زبردست اللہ نے اگزامپل دی ہے کہ درختوں کے سائے کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں اللہ کے لیے اور کبھی بائیں طرف اللہ کے لیے جھکتے ہیں، تو لوگ کیا اس چیز کو بھی نہیں دیکھتے؟ اولم یرو، کیا تم نے نہیں دیکھا الی ما خلق اللہ، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے جن چیزوں کو، وہ جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، یتفجأ، ڈھلتے ہیں، ظلالہ، اس کے سائے، عن الیمین، کبھی دائیں طرف، وعن الشمال، والشمائل، اور بائیں طرف، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، للہ، اللہ کے لیے، وہم داخرون، اور وہ عاجزی سے سجدہ کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، یسجد ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنے سجدے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وما فی الارض، اور زمین میں، من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، اور جو جانور ہیں اور بالخصوص جتنے بھی لوگ ہیں، فرشتے بھی ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ان سے بالا تر ہے، اور جو کچھ اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اسی کے اکارڈنگ چلتے ہیں، اسی کے اکارڈنگ عبادات کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے آثار بیان فرما کر تمام موجودات کائنات کا فرمان بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ اسی کی تابع ہے، اس کا حکم مانتی ہے، اور جو لوگ جو چیزیں اللہ کا حکم مانتے ہیں ان چیزوں کو یہاں پہ واضح کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح سے یہ سایہ دار درخت ہیں، سایہ دار چیزیں ہیں، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اگزامپل لگا لیتے ہیں دن کی، اللہ تعالیٰ نے دن کو بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے سایہ دار چیزوں کا سایہ بھی اسی کے حکم اور قانون قدرت کے مطابق گھٹا بھی دیا ہے اور بڑھا بھی دیا ہے۔ ادھر سے جیسے جیسے دن ڈھلتا رہتا ہے اور سائے بڑھتے رہتے ہیں، اور قوانین الہی کے عجائبات میں سے ایک عجیب و غریب منظر انسان کے سامنے سایہ بھی آ جاتا ہے۔ جب سایہ جیسے جیسے سورج اوپر کی طرف اٹھتا ہے، جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے، ویسے ویسے سائے لمبے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی یہ دائیں طرف جھکتا ہے اور کبھی بائیں طرف جھکتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کبھی بڑھ جاتا ہے سایہ، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی دائیں طرف جھکتا ہے، کبھی بائیں طرف جھکتا ہے۔ اس کی ان تمام حالتوں کا قانون جو ہے وہ یکساں بھی رہتا ہے، کبھی کم بھی ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت ہمارے پاس واچز نہیں تھی، جب گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی، یہی سایہ گھڑی کا کام دیتا تھا، اور اسی سے دھوپ گھڑی بنی ہوئی تھی۔ اور آج کل میدانوں دیہاتوں میں جہاں گھڑی نہیں ہوتی، دیہاتی سایہ دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہو چکا ہے، کتنا دن چڑھ چکا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں سائے کا ذکر کر کے منکرین کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ ہر وقت تمہارے جسم کے ساتھ چلتا رہتا ہے، ہمیشہ اس پر تمہاری نگاہ رہتی ہے۔ بس غور کرو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہاں کی ہر چیز کس کس کو سجدہ کری ہے، کس کے اکارڈنگ چل رہی ہے، کس کے آگے اس نے سجدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہمارا سایہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیے ہوئے ہے، اور مجال نہیں کسی کی بھی کہ وہ اللہ کے حکم سے منہ موڑ سکیں، اللہ کے حکم سے اپنا منہ پیچھے کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہیں یہ بھی کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں، تو وہ اپنے رب سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے فرشتے باوجود اس قدر قرب و وجاہت کے اپنے رب ذوالجلال سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم اللہ سے پاتے ہیں اس کو فوراً سر انجام دیتے ہیں۔ تو حاصل ارشاد یہ ہوتا ہے کہ جب جاندار اور بے جان سب اس کے حکم سے منہ نہیں موڑتے، بے جان بھی اس کے منہ سے نہیں اس کی طرف سے منہ نہیں موڑتے، جاندار بھی اس کے منہ سے اس کی طرف سے منہ نہیں موڑتے، ایون درخت بھی اس کی طرف سے منہ نہیں موڑتے، تو ہم انسان ہو کے، اللہ کے بندے ہو کے اس کی طرف سجدہ کرنے سے منہ کیسے موڑ سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ وَلِلَّهِ،
یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض کے ہر طرح کا سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو جاندار آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ ہر چیز کے سجدہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کا، علماء کرام کا کہنا ہے کہ فرشتوں کا سجدہ کرنا تو بالکل یہی بات ہے کہ اللہ نے ان کو سجدے کا حکم دیا ہے اور یہی حقیقی سجدہ ہے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ بتا دیا ہے، رہا اور جیسے اللہ نے بتا دیا کہ جھک جانا، سجدے کا مین کیا ہوتا ہے؟ سجدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھک جانا اللہ کے سامنے۔ اب جب سائے کی بات کی جاتی ہے تو سائے سے بھی یہ مراد ہے کہ وہ نیچے کی طرف ہے، اور اسی طرح سے جب درختوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی جب دائیں اور بائیں طرف جھکتے ہیں تو وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو سجدہ سے مراد یہ ہوتا ہے سر کو جھکانا، اور سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتا ہے اور کسی کے لیے سجدہ نہیں جھکایا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے اپنی عبادت کرنے کی اور اپنے سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے احکامات کا مطیع و فرما بردار بنا کر رکھے، اپنی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اپنے شکر گزار بندوں میں فرما لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔